جی عزیزان، اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں مرزا صاحب کے ان پبلشڈ الہامات کے بارے میں کہ ان کی ایک ڈائری جو دفتر پرائیویٹ سیکٹری کے ایک سابقہ رکن کے ذریعہ سے ہمیں کچھ الہامات جو انہوں نے نقل کر کے بھیجے ہیں، وہ میں نے اس میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پہلا تو تھا 100 سال اور ماں مر گئی، دوسرا تھا جماعت کو پہاڑ جتنا صدمہ، اور تیسرا اور اس کا حال باپ جیسا ہوگا۔ مجھے جو انہوں نے جرمنی کے جلسہ کے بعد ان بزرگوار نے جو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جماعت کو پہاڑ جتنا صدمہ جو ہے وہ اس پہ اس کو مجہول کرتا ہوں کہ جو جماعت نے اپنے تعداد کے اندر تبدیلی کی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بظاہر جماعت ہے وہ عام سادہ لوگ اور معصوم احمدیوں پہ ظاہر نہیں کر رہی، لیکن اندرونی طور کے اوپر جو اس جھوٹ یا اس تعداد کو تبدیل کرنے سے جو ندامت اور شرمندگی اور جو اندرونی طور کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بہت سے لوگوں کو، مطلب بہت سے ان کی برات کے تقریباً تمام لوگوں کو نہیں پتہ، سوائے اس کے کہ جو ٹاپ لیول کے جو مربیان اور عمراء ہیں مرزا مسرور احمد صاحب کے گرد، باقی کسی معاملے نہیں پتہ کہ یہ کتنا بڑا ایشو اور کتنی بڑی ندامت اور ان کے لیے یہ کتنی ذلت آمیز بات ہے۔ کہتے ہیں میں تو اس پہ مجہول کرتا ہوں، آگے اللہ جانے کہ اگر اور کوئی اس کی تشریح ہو جائے یا اور جماعت کو کوئی ایسا صدمہ پہنچے تو پھر اس کے مطابق، لیکن وہ کنسرن تھے اس چیز کے بارے میں کہ جو تیسرا انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اور اس کا حال باپ جیسا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ خلیفہ ثانی کی بیٹی ناصرہ بیگم کے بارے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل باپ کی طرح، مطلب وہ جو ہیں اسی حال سے دو چار ہیں، باپ کی طرح بستر مرگ پر بڑی لاچاری اور بے بسی کی زندگی وہ بسر کر رہی ہے خلیفہ ثانی کی بیٹی۔ اور یہ میں بتاتا چلوں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو کہ یہ مرزا مسرور احمد صاحب کی والدہ ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا نام ہے ناصرہ بیگم۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح کی وہ بیچاری زندگی گزار رہی ہے، نہ بیٹا پاس ہے، خامد پہلے مر گیا ہے، اور جس حال میں وہ ہے، مطلب یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے وہ، مطلب دیکھو جو مجھے دیدہ عبرت نگاہ ہو والی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس ناصرہ بیگم کا حال جو ہے اس بیٹی کا اپنے باپ جیسا ہو رہا ہے کہ جس طرح باپ ایڑیاں رگ رگ کر اور بالکل محتاج تھا، اور کچھ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کہوں کیا نہیں، اور وہ کیا گالیاں ہر وقت بکتے رہتے تھے۔ یہی حال وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ تو نہیں سکتا، نہ مطلب یہ ممکن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں، یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ ہے کہ بھئی اور اس کا حال باپ جیسا ہوگا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنی ذاتی حیثیت میں چسپاں کر رہا ہوں مرزا مسرور صاحب کی والدہ کے اوپر کہ وہ اس حال سے گزر رہی ہے، جس طرح وہ بے بسی سے وہ زندگی کے دن گزار رہی ہے یہ۔ اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے جو پہلا جو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو لکھا تھا وہ کہ 100 سال اور ماں مر گئی، کہتے ہیں مجھے یہ بھی اسی چیز پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ موسٹ پروبیبلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے 100 سال نہیں پورے کریں گی، بلکہ یہ جو 100 سال کا یہ جشن منا رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی وقت بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مطلب مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے جس طرح میں تشریح کہتے کہ کر رہا ہوں، اگر یہ ہو جاتی ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ پھر آپ کو کم از کم یہ سوچنا ہوگا، یہ غور کرنا ہوگا کہ مرزا صاحب کے الہام جو تھے
وہ سچے ثابت ہوئے. تو انہوں نے میرے لیے بھی ایک سوال اٹھا کے رکھا ہے کہ میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں کہ اگر یہ چیز اسی طرح سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا میں اسے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ خدا کی طرف سے مرزا صاحب کو تھے. وہ جماعت کے لیے مرزا صاحب کے لیے مرزا مسرور احمد صاحب کے لیے یا خلیفہ ثانی کے لیے ایک ذلت کی بات ہوگی ان کے لیے مطلب. لیکن کیا یہ مرزا صاحب کے سچا الہام ہونے کی نشانی نہیں؟ تو میرے لیے بھی سوال کا. تو دوستو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں کہ کیا واقعی یہ الہام جو ہیں خدا کی طرف سے ہیں اور مرزا صاحب کے صحیح الہامات، اور اگر یہ پورے ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر جیسا مجھ سے سوال کیا ہے تو میں آگے کرتا ہوں، تو پھر آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ باقی ان الہامات کی نوعیت کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ جماعت جو ہے جس کے پاس یہ کاپی ہے اب وہ اگر اس کو چھاپ دیں اور اس کے ساتھ جو دوسرے الہامات ہیں بقول ان کے کہ جو اور بہت سے الہامات ہیں جماعت کے پاس وہ چھاپ دیں، تو یہ وہ بات ہوگی کہ یہ اگر آپ مرزا غلام احمد صاحب کو نبی یا رسول مانتے ہیں تو اس کی وحی کو لوگوں سے امت سے چھپا کے رکھنا اپنے احمدیوں سے، یہ تو بددیانتی اور صریحاً خدائی احکام کی خلاف ورزی ہے. تو جماعت کو چاہیے کہ وہ چھاپ دیں. مرزا مسرور احمد صاحب کو اگر اس میں کوئی ندامت اور شرمندگی اور ذلت کی باتیں نہیں ہیں جس کو یہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. بہرحال میری ان بزرگوں سے بھی ریکویسٹ میں نے کی بھی ہے کہ آپ مزید مجھے اس کے کچھ اگر الہامات بھیجیں تو میں آپ کا منظور ہوں. تو بہرحال آپ کے تاثرات اور آپ کے کامنٹس کے لیے کہ آپ اپنا اظہار کیجیے گا، اس سے میری ذات کو علیحدہ رکھیے گا. آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.